سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے جگہ جگہ یہ جو منی پیٹرول پمپس کھل گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول پمپ ایک ہی جگہ پر بنایا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آپ کے پاس لائسنس ہو تو آپ پیٹرول پمپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ منی پیٹرول پمپ جو غیر قانونی طریقے سے ہر گلی ہر محلے میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ری فلنگ سٹیشنز جو ہیں جہاں پر سلنڈرز میں گیس بھری جاتی ہے، یہ بھی گلی محلوں میں ہی بنائے گئے ہیں۔ نیچے دکانیں ہیں، اوپر گھر ہیں، اور جہاں پر یہ ری فلنگ ہوتی ہے بڑا ہی خطرناک قسم کی جو ہے وہ دکانیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی کنجسٹڈ دکانیں ہیں جہاں پہ ہوا کی کراسنگ بھی بالکل نہیں ہے، اور یہ گیس کی بڑی بڑی مشینیں اور بڑے بڑے سلنڈر جو کہ ایکسپائری سلنڈرز ہیں وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سول ڈیفنس کا ادارہ جو ہے باقاعدہ طور پہ سول ڈیفنس کو چاہیے کہ اس پر پورا اپنی نظر رکھے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سول ڈیفنس کے انسپیکٹرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مستقل طور پر ان کی جگہ سے ہلا نہیں پاتے، اور ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ کچھ عرصے تک چلتی ہیں اور اس کے بعد پھر واپس جو ہے وہ یہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ راوی ٹاؤن کے علاقے میں سول ڈیفنس کے آفس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر گیس سلنڈر دھماکہ ہوا، جس سے 7 قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی اس دھماکے میں، لیکن بات چوں کی توں ہے۔ دنیا سے جو چلا گیا رخصت ہو گیا، فوری طور پر بڑے ایکشن ہوئے، بڑا اس کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں، لیکن ابھی بھی دکانیں وہیں کی وہیں ہیں، یہ منی پیٹرول پمپس بھی وہیں لگے ہوئے ہیں اور ری فلنگ سٹیشنز بھی وہیں پر تعینات ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رہائشی ایریا میں یہ تمام کام جو ہے وہ جاری ہے جو کہ غیر قانونی ہے، لیکن اس پر کیوں بات نہیں ہوتی؟ آج ہم کوشش کریں گے سول ڈیفنس ڈائریکٹر کو بھی آن کال لینے کی اور اسسٹنٹ کمشنر راوی ٹاؤن کو بھی آن کال لینے کی، تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کا موقف بھی رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد شہزاد، ہمارے رپورٹر بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کو ظاہر سٹی رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ ساری سٹی میں کیا معاملات اور کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے وہ چیزیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی پہلے ان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، باقی کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ شہر لاہور میں جگہ جگہ کھلے ہوئے منی پیٹرول پمپ اور گیس ری فلنگ کے اڈے ایک دفعہ پھر 7 زندگیاں نکل گئے۔ سول ڈیفنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تو ہیں، لیکن ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ منی پیٹرول پمپ اور گیس ری فلنگ کے اڈے آپ کو ہر گلی محلے میں نظر آتے ہوں گے، ہر تحصیل، ہر پولیس اسٹیشن کے حدود میں یہ دھندا جاری ہے، لیکن ہماری انتظامیہ ان کو اس ممنوعہ کام سے روکنے سے قاصر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف کبھی بھی سخت کارروائی دیکھنے میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ چند دن پہلے راوی ٹاؤن کے علاقے میں سول ڈیفنس کے آفس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر گیس سلنڈر دھماکے سے 7 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ دھندا مین راوی روڈ پر ایک عرصے سے جاری تھا، لیکن قانون پر عمل درآمد کروانے والے لوگوں کی آنکھوں پر کس چیز کی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ ان کو یہ وائلیشن نظر نہیں آ رہی۔ 7 جانوں کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کا ضیاع کس کے سر ہے؟ عوام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ واقعہ کی تفتیش کا دائرہ کار متعلقہ محکموں کے افسران بالا تک بڑھایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جی ناظرین، رپورٹ تو آپ کے سامنے ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ کچھ دن پہلے کا راوی ٹاؤن مین روڈ کا واقعہ ہے، جہاں پہ ایک سلنڈر لیک ہونے کی وجہ سے پھٹا اور اس کے بعد تمام سلنڈر جو وہاں رکھے ہوئے تھے ایک کے بعد ایک بلاسٹ ہوا۔ 7 جانیں جو ہے وہ اس میں گئیں، جو گھر میں بچے تھے، بزرگ تھے، لوگ تھے، سب ہی جو ہے وہ اس کی نظر ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر کے نیچے والی دکان میں جو ہے وہ یعنی کہ پاس ہی جو ہے وہ دکان تھی جہاں پر یہ ری فلنگ سٹیشن بنایا ہوا تھا، یہ انہوں نے جو دکان پہ یہ سلنڈر رکھے ہوئے تھے۔ انتہائی خطرناک کام ہے، اس پر آخر کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا؟ رہائشی علاقوں سے ان ری فلنگ سٹیشنز کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ خطرناک دھندا جو عروج پر چل رہا ہے اس ٹائم پہ، اور خاص طور پہ اندرون شہر کے جو علاقے، جو گلیاں، جو محلے ہیں جہاں پہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ مین شاہراہ پر آتا ہے، مین روڈ پر آتا ہے، تو اندر گلی کوچوں میں یہ اپنے ناجائز قسم کی جو ہے وہ دھندے چلا کر بیٹھے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اپنا پیٹرول پمپ، وہاں پر منی پیٹرول پمپ لگا لیتے ہیں، کبھی یہ ری فلنگ سٹیشن لگا لیتے ہیں اور اپنی منمانی قیمتیں وصول کرتے ہیں لوگوں سے۔ یہ جو کام ہے سول ڈیفنس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہو چکا ہے؟ اور اگر کارروائیاں کی جاتی ہیں تو دوبارہ یہ واپس آ کر وہاں پہ کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ اندر کی کہانی ہمیں سنائیں گے محمد شہزاد صاحب۔ جی
کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اس حساس موضوع کے اوپر ہم پہلے بھی بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں. بالکل ہم نے باقاعدہ سول ڈیفنس کے لوگوں کی ویڈیو چلائیں ٹی وی کے اوپر پیسے لیتے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے جو سابقہ پروگرام پچھلا کیا تھا اس میں سول ڈیفنس کا اہلکار باقاعدہ پیسے لے رہا تھا ان لوگوں سے جا کے اور اس کی ویڈیو چلائی. ہم نے ڈائریکٹر صاحبان کو آن کال لیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنا بڑا المیہ. ایک طرف تو بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں, گرین لاہور کے پروجیکٹ ہیں, ستھرا پنجاب کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تجاوزات کو ختم کرنے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو انتظامیہ ہے اپنی ریٹ قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہے. پتہ نہیں ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو یہ کام کرنے سے روکتی ہے, جو قانون کے اوپر امپلیمنٹ کروانے سے روکتی ہے انتظامیہ کو. ٹھیک ہے, اس میں سول انتظامیہ دیکھ لیں, تمام ادارے جو ہے وہ انڈر ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے اور ڈی سی صاحبان کے. ٹھیک ہے, اور ان کے بھی جو بندے ہیں ان کی کارکردگی دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے جس نے ان چیزوں کو جا کے وائلیٹ ہونے سے روکنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہ بھی بری طرح ناکام ہے. اب دیکھیں کوئی محلہ لاہور کا, کوئی گلی, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں آپ کو یہ دھندا, یہ اڈے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, سب کے سامنے. اور تیسری سب سے بڑی فورس جو ان کو روکنے کے لیے وہ پولیس ہے. پولیس بھی جا کے پوچھ سکتی ہے ان سے. ٹھیک ہے, متعلقہ تھانے والے بھی پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ہم متعدد بار اپنے پروگراموں میں یہ کہتے رہتے ہیں, یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں کو روکے, ان چیزوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں, باقاعدہ تجاوزات کی نشاندہی کرتے ہیں, یہ اس طرح کے اڈوں کی نشاندہی کرتے ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تب جا کے ایکشن ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے, جب دھماکے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو دھماکہ ہوا ڈاکٹر صاحب آج سے 4 دن پہلے, ٹھیک ہے, اس دن پورے لاہور میں جو دکانیں تھی وہ بند ہو گئی. اس دن ایک دن صحیح, ٹھیک ہے, اس دن دھماکہ ہوا, 7 زندگیاں اس میں جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلی گئی. اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور تھا ان بیچاروں کا؟ انہوں نے یہ اڈے کھلوائے ہیں, انہوں نے جا کے ان سے منتھلیاں وصول کی ہیں, ان سے ہفتے لیے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے لیے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں. ان کی زندگیوں کے اوپر, ان کی جانوں کے اوپر, ان کی زندگیوں کے اوپر یہ لوگ, ان لوگوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جانیں دے کر, ان کی قربانیاں لے کر یہ لوگ اپنی عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک جگہ پر دھماکہ ہوتا ہے اور پورے لاہور میں یہ خبر پھیلتی ہے, اور تمام کے تمام جو گیس ری فلنگ اڈے اور جو پیٹرول پمپ ری فلنگ کے جو چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں یہ ساری کی ساری جو بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اگلے دن بھی بند ہوتی ہیں, اگلے دن بھی وہ ساری کی ساری بند ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی چیکنگ کرنے والا آنا آ جائے, ذرا سختی ہو گئی ہے. اس کے اگلے دن دیکھیں پورے کا پورا لاہور پھر کھل گیا, کوئی بندہ نہیں ان کو چیک کرنے والا. اور اب تو ستم ظریفی یہ ہے کہ اب پہلے تو بوتلوں کے اندر ڈال کے پیٹرول ڈالتے تھے اور موٹر سائیکلوں میں, اب باقاعدہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں جو پیٹرول پمپ سے مشین اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو جا کے دکان میں پر نصب کر لیتے ہیں. یار دوسری ایک نئی جدید قسم آ گئی ہے کہ رکشوں کے اندر پیٹرول پمپ کی مشینیں لگا, یہ بھی ہم نے فوٹیج چلائی تھی. ٹھیک ہے, اور رکشے بھی جگہ جگہ پھرتے ہیں. ہر بندے کو پتا ہے یار کس کا رکشہ ہے, یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی پتا ہے, سول ڈیفنس والوں کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ کس کا رکشہ ہے, یہ اڈا کس کا ہے, یہ سلنڈر کس کی ہے, یہ سلنڈر کی دکان کس کی ہے. ایک ایک چیز کا علم ہے, لیکن آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. کہ خدا کا خوف کرے, جن لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل کے اپنے محل نہ بنائے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دوسری طرف آئے کہ راوی ٹاؤن کا جو علاقہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سول ڈیفنس کا دفتر ہے. ٹھیک ہے, اے سی صاحبان کا جو دفتر ہے وہ بھی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, چند فرلانگ کے فاصلے کے اوپر پولیس اسٹیشن ہے. کیا کسی نے اس کو جا کے پوچھا؟ کیا کسی نے جا کے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ ٹھیک ہے, وہ ایک دن میں تو دکان نہیں کھلی, مین سڑک کے اوپر کھلی ہے, راوی روڈ کے اوپر دکان کھلی ہے, آگے سے اس کے میٹرو گزرتی ہے, مین سڑک ہے, جی ٹی روڈ ہے وہ. ٹھیک ہے, ایک دن تو نہیں دکان کھلی, اور وہاں پر اس طرح کی درجنوں دکانیں ہیں. جی ٹھیک ہے, کسی کے خلاف کاروائی کی ہے, اس کو روکنے والے بندے بھی موجود ہیں, ادارے بھی موجود ہیں. کیا کسی نے جا کے اتنی زحمت کی ہے کہ یار یہ اس کو بند کرو, یہ غیر قانونی کام کر رہے ہو آپ؟ کسی نے نہیں کی. لیکن صرف ہم جانوں کو ضائع ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں, دھماکہ ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد صرف ایک دن کی سوگ کے طور پہ ہم کاروائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس وقوعے کی جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں ابھی تک کسی بھی ادارے کے بندے کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا.
یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ 7 زندگیاں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ جن کی چلے گئے بس ان کے چلے گئے ہیں, اس کے اوپر ہم ایک دن میں پانی پھیر کے بس سکون سے بیٹھ گئے. اب جن لوگوں کے وہ بچھڑ گئے, پیارے بچھڑ گئے, جن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے, ان سے جا کے پوچھو, اس میں چھوٹے بچے بھی تھے, خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے, ان لوگوں کی تو دنیا ویران ہو گئی. شہزاد صاحب بہت عرصے سے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے اور جانی نقصان بے تحاشا ہو چکا ہے, ڈاکٹر صاحب اور انہی ریفلنگ سٹیشنز کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, طارق شبیر صاحب سے, تو ان کو میں نے کہا یہ جو وقوع ہوا ہے اس کے اوپر آئیں پروگرام میں اور اپنا موقف دیں, اور وہ کہتے ہیں ابھی تک میرے پاس جو ہے وہ فریش اپڈیٹ نہیں ہے. کیا فریش اپڈیٹ کیا چاہیے ان کو؟ دیکھوں, یہ ہمارے نمائندے ہیں, یہ حکومت کی طرف سے یہ نمائندے ہیں, یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اتنا بڑا وقوع ہوا ہے آپ کے ایریے میں, انچ کی قبر تھی, یہ ان کو اپڈیٹ چاہیے, کیا اتنا بڑا وقوع ہوا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ایریے میں, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ایریے میں ہی ریفلنگ سٹیشن ہے, غیر قانونی منی پیٹرول پمپ لگے ہوئے ہیں اور آپ ہی کو پتا نہیں, اور آپ کو اس کی ابھی خبر چاہیے. اور دوسری بات سنیں, اس دکان سے 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ڈی سی صاحب کا دفتر ہے, ٹھیک ہے, اس دکان سے 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر کمشنر صاحب کا دفتر ہے. اب دیکھیں کہاں کہاں جائیں گے. اور ابھی 6 مہینے اگر پرانی بات کریں تو سرکل روڈ اکبری منڈی, وہاں بھی ایک سلنڈر کا دھماکہ ہوا تھا, جہاں آکسیجن اور نائٹروجن گیس بھری جا رہی تھی, اور وہاں بھی سلنڈر دھماکہ ہی ہوا تھا, وہ ریفلنگ جاری تھی, اور وہاں بھی کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا, لیکن وہاں جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا, کوئی کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا. اور تبھی یہ ادارے جو تھے اس وقت حرکت پہ آئے تھے, صرف تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد پھر خواب خرگوش کے مزے لے کر سو گئے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھے رہے تو سب سے بڑی بات کہ ہم نے پچھلی دفعہ ویڈیو چلائیں ان کی سول ڈیفنس کے بندوں کی, ٹھیک ہے, باقاعدہ پیسے لے رہے تھے. تمام جتنے بھی اڈے لگے ہوئے ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے, کوئی 2000 مہینے کا دے رہا ہے, کوئی 4000 مہینے کا دے رہا ہے, کوئی 5000 مہینے کا دے رہا ہے, جتنے بھی ریفلنگ اڈے لگے ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے, کوئی ایس ایچ او کو منتھلی دے رہا ہے, اچھا, کوئی اپنے سول انتظامیہ کو دے رہا ہے, اچھا, وہ سول ڈیفنس والے جو وہ تو ہر اڈے سے لے رہے ہیں, بلکہ ان کے بندے کوئی پٹرول برو آ رہا ہے, کوئی جا کے پیسے لے رہا ہے, صحیح, اور سب کو پتا ہے, اور سب کے کھاتے بنے ہوئے ہیں کہ آپ سے اتنے آئے ہیں, آپ سے اتنے آئے ہیں. یہ کتنی بڑی لا قانونیت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا حرام کا پیسہ ہے, یہ حلال ہے, یہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں, کہ جس میں جو ہے وہ ناجائز کاروبار کرنے والوں سے جو ہے وہ بھتہ خوری ان کی جو ہے وہ عروج پر ہے, اور وہ پیسہ لے جا کر یہ اپنے گھروں کے جو ہے وہ سرکل چلا رہے ہیں. یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اسی پیسے سے, یہ پیسہ تو بیماریوں پہ لگ جاتا ہے, ایسا پیسہ تو پھر جو ہے وہ اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹوں پہ لگتا ہے, یا پتہ نہیں کن کن چیزوں پر لگتا ہے. یہ تو حقیقت ہے, اس سے تو آپ جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتے. یہ پیسہ تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ عیاشی نہیں کرا سکتا, یا آپ ذہنی سکون نہیں حاصل کر سکتے. عزت سے کمایا ہوا روٹی کا ایک نوالا بھی جو ہے وہ آپ کو سکون کی نیند دے سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ رشوت خوری اور حرام خوری سے پیسے کمائے ہوں تو پھر تو آپ جو ہے وہ ناجائز کما رہے ہیں اور ناجائز کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو. تو پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار کیسے ہوگی؟ جن کے پیٹ میں نوالا ہی حرام کا جا رہا ہو, وہ کس طرح حلال کی باتیں کریں گے یا حلال کام کریں گے؟ مجھے بتائیں. پھر آپ کے معاشرے میں آپ کہتے ہیں بے راروی پھیل رہی ہے, بے تکی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج جو ہے وہ بچے جو ہے, میں ابھی خبر پڑھ رہی تھی, ایک ہارٹ سرجن ہے امریکہ میں, ان کا جو ہے وہ بڑا ایک امپائر تھا, پاکستان میں ان کی بڑی پراپرٹی تھی, ان کے بچوں نے ان سے ان کی تمام پراپرٹی چھین کر ان کو اس ٹائم اولڈ ہوم میں پھینکا ہوا ہے, اور وہ بندہ رو رو کے اذیت کے اس مقام پر ہے. 70 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے, کوئی 75 یا 80 سال کا جو ہے وہ ہے, اور اس ٹائم میں وہ جب ان کے لیے بیکار ہو گئے تو ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بچوں نے جو ہے وہ لے جا کے باپ کو پھینک دیا, اور وہ ہارٹ سرجن ہے پاکستان کا مشہور. آپ یہ دیکھیں ایسی کیا ہے, یہ چیزیں نہیں سوچتے. دیکھیں سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے, اور آپ بھی یہی کر رہے ہیں. یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ڈاکٹر صاحب, یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ان چیزوں سے یہ بالا تر ہوتے ہیں, ان کی سوچ ان سے بالا تر ہوتی ہے, ان کے پہنچ بڑی دور تک ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ سول ڈیفنس کی جو ہے نا وہ سیٹ اس کے اوپر براجمان ہے ایک عرصے سے, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں بھی وائلیٹ ہو رہی ہیں, ساری چیزوں کی طرف نشاندہی بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کو کوئی بندہ نہیں ہلا پا رہا. یہ سارے نقصان, یہ ساری جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, تمام کی تمام وائلیشنیں ہو رہی ہیں, تمام کی لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے پورے لاہور میں, لیکن اس بندے کو اس کی کرسی سے نہیں ہلایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پہنچ بڑی دور تک ہے. وہ جتنا جو مال اکٹھا کرتا ہے وہ تمام برابر کا تقسیم کرتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف یہ ہماری مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے,
हमारे जो डीसी साहिबान हैं, हमारे जो कमिश्नर साहिबान हैं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये चीजें वायलेशन क्यों होती है, वायलेट क्यों होती है चीजें, ये जो है, ये जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ये काम क्यों नहीं करते, ठीक है, क्या वजह है जब सख्ती होती है। हमने अब असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन लाहौर को ऑन कॉल लेना है, बुलाएं जी इनको कॉल, तारिक शबीर साहब को, देखें ये कॉल अटेंड करते हैं या नहीं करते। थोड़ी देर पहले मेरी और उनसे बात हुई, अगर कॉल नहीं अटेंड करे तो मुझे इन्फॉर्म करें। जी नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, और काफी देर से जो हमारी टीम इनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है, असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन सरप्राइजली मैंने और सिविल डिफेंस के जो डायरेक्टर हैं मलिक इरफान साहब, वो भी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। दोनों ही फरीकैन इस टाइम जो है वो टेलीविजन पे आना नहीं चाहते। दोनों फरीकैन गिल्टी हैं। जिस दिन ये इनके ऊपर एक एफआईआर कट गई पाकिस्तान में, उस दिन ये निजाम ठीक हो जाएगा। सही कह, इस वाकये की एफआईआर असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर होनी चाहिए 7 लोगों की जाने गई हैं आपके अपने इलाके में, ऊपर होनी चाहिए थी, और आपके अपने ऑफिस से जो है वो कुछ किलोमीटर के फासले पे ये दुकान जो है वो मौजूद थी। गैर कानूनी तौर पे रीफिलिंग स्टेशन था ये, और इसे किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था कि ये यहाँ पर रिहायशी इलाके में या मेन रोड पर जो है वो इस तरह रीफिलिंग स्टेशन बनाकर बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब अभी कौन से बंद हो गए हैं? अभी भी चल रहे हैं, अभी भी खुले हुए हैं। सही कह रहे हैं आप। उसी सड़क के ऊपर दर्जनों के हिसाब से अभी भी रीफिलिंग के स्टेशन है, रीफिलिंग की दुकानें ओपन है। उसी दिन खुल गई थी, अगले दिन उससे खुल गई थी सारी दुकान। बड़े अफसोस की बात, सारी मार्केट खुल गई थी। और जवाबदेह भी नहीं है ये, जवाबदेह भी नहीं है, किसी को जवाब देना पसंद ही नहीं करते। इनसे जवाब मांगा नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब प्रोग्राम सीएम साहिबा इनसे जवाब मांगे तो ये जवाब देना। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने एसी साहब को फोन किया, मैंने कहा जी आप लाइन पे आए, तो उन्होंने कहा जी मैं मामले की तहकीकात कर लूं, जरा देख लूं कि इंक्वायरी कहां तक पहुंची है। असिस्टेंट 7 बंदे मार गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो बिल्कुल बेखबर है कि ये मामला कहां तक गया, और भी पुराना भी नहीं हुआ वाकया, 4 दिन पुराना बात है। गैर कानूनी दुकान रीफिलिंग स्टेशन आपके जो है वो इलाके में मौजूद है, आप इसकी तहकीकात करेंगे? पहले नहीं की आपने? वहां पर जो है वो ये कैसे फटा, वहां पे उन्होंने जो है वो कौन से सिलेंडर रखे हुए थे, इसकी तहकीकात होंगी। सिलेंडर पे सिलेंडर, सिलेंडर पे सिलेंडर वहां पे फटे, जितनी गैस थी वो सारी की सारी जो उसने तबाही फेरी। जो रिक्शे, साइकिलें, मोटरसाइकिलें वहां पे खड़ी थी उनका कुछ नहीं बचा, लोगों के परखचे उड़ गए वहां पे, पूरे के घर का घर तबाह हो गया। और आप कह रहे हैं आप तहकीकात करेंगे? क्या तहकीकात करेंगे जी आप? ये इसमें तहकीकात करने वाली कौन सी बात है भाई? कि कोई दहशतगर्द था जो आया, वो कैसे एंटर हुआ, उसने कैसे वहां बम फोड़ा और कैसे सारे मर गए, ये तहकीकात होगी? एक नाजायज काम जो है वो हो रहा है आपके इलाके में, उसकी तहकीकात क्या होगी? क्या उसके बाद ये अड्डे बंद किए आप लोगों ने? बिल्कुल कोई बात नहीं की। क्या उसके बाद कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई की है? कमाल लोग हैं, कमाल किसी लोग के खिलाफ डॉक्टर साहब इनसे पूछा जाए किसी ने खिलाफ कोई कार्रवाई की है? किसी के खिलाफ कोई अड्डा बंद किया है? कोई पेट्रोल विकना बंद हुआ है? कहीं को गैस रिफिलिंग बंद हुई है? जब इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हुए सर्वे करेंगे, इनको क्या लोग जो है वो नजर आएंगे उन गाड़ियों में बैठ के? ये ऊंची लंबी ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों में बैठकर जो है वो सर्वे करने का कमिश्नर का या असिस्टेंट कमिश्नर का जो है वो कोई तुक बनता है? मुझे बताएं। असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां आपने जो है वो दी हुई है, वो वहां पर जो है वो रूटर घुमाते हुए फिरते हैं, उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है? उन्हें तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा ब्लैक शीशों में से। डॉक्टर साहब देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी आ गई, प्राइस इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। तजावजात इनसे जो है, तजावजात माफिया जो वो इनसे ज्यादा ताकतवर, 7 लोग मर गए इनकी जो गफलत से, 7 लोग। तजावजात माफिया इनसे ज्यादा ताकतवर है। प्राइस कंट्रोल, प्राइस जो है ये जखीरा दोज, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते। ये गैस रीफिलिंग वाले अड्डे इनसे बंद नहीं होते। पेट्रोल रीफिलिंग वाले जो धंधा है वो इनसे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो फिर ये आए किस लिए हैं? काम क्या कर रहे हैं? गाड़ियों में फिरने के काम लिए, क्या कर रहे हैं? ब्लैक शीशे वाली सिर्फ अपने काम के लिए, सिर्फ अपने मतलब का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खातिर काम कर रहे हैं। बहुत से असिस्टेंट कमिश्नर तो आपके कुछ तो करके दिखा दें, कम से कम को 1 हफ्ते के लिए दुकान नहीं बंद करवा देते। मैं देख रही थी असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपने टिकटॉक्स बनाते हैं, वो सारा दिन क्या करते हैं, वो इधर फिर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, इधर प्रोटोकॉल है, इधर लोग उनको गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर है आपके मुल्क का? काम क्या खाक होना है? डॉक्टर साहब बकायदा वीडियोस चली, इन्होंने हमने चलाई चैनल के ऊपर, पैसे ले रहा है सिविल डिफेंस का बंदे मर गए। और आपको याद होगा जब पिछली दफा उनका मौकफ लिया गया प्रोग्राम में आन काल उनको लेके, तो उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ जो है ना इंक्वायरी बिठाएंगे, इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई है, इनको देखेंगे, इसको देख लिया है। ये उनका मौकफ था, ठीक है। ये नहीं पता था कि भाई एक बंदा साफ पैसे ले रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज कराओ। आपका बंदा नहीं है वो, आपके दायरे का बंदा। ये भी मान लिया कि आपके दायरे का बंदा। लोगों को भर्ती करने के लिए उनके कागज के टुकड़े देखे जाते हैं, वो कागज के टुकड़े नकली भी हो सकते हैं।
لیکن انسان جو الفاظ بولتا ہے یا جو اس کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جو اس کا کردار ہوتا ہے، وہ نسلی اور اصلی ہوتا ہے. اور نسل والا بندہ کبھی جو ہے وہ اپنے بچے کو حرام کا نوالا نہیں کھلاتا. نسل والا آدمی ہونا چاہیے. آپ سیٹوں پر بٹھا رہے ہیں، دیکھیں اس کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اس کی کوئی ججمنٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی نسل والا بندہ بٹھا رہے ہیں یا کون سا بغیر نسلی آدمی بٹھا رہے ہیں. جس نے نسل سے کام کرنا ہوگا نا، وہ بندہ رشوت نہیں لیتا، عزت سے صرف روٹی پوری ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے جو امپائر کھڑے کرتے ہیں نا، آپ کے چھوٹے چھوٹے انسپیکٹر، یہ کہاں سے کرتے ہیں اور رشوت خوری کا کون سا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے، یہ سب پتہ ہے. ہمارے پاس تمام تر فوٹیجز جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ جن کے دلوں پر مہرے لگا دوں ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو وہ پھر ہدایت ان کو نہیں ملتی، جو ہدایت مانگنا چاہتے ہیں انہی کو ملتی ہے. لیکن جب آپ اپنی اولاد کو حلال نہیں کھلا رہے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرے گی. بس میں اتنا ہی کہوں گی.